إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عليه الصلوات. سورۃ الحسین سے 4 آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کی خدمت میں، اور اس سورہ فجر کو سورۃ الحسین صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے. اس کی آخری 4 آیات امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں. اور ایک بڑی لطافت یہاں پر یہ ہے کہ سورۃ الفجر یعنی سورہ امام حسین، یہ امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے 15 سال پہلے نازل ہوا. یعنی ابھی امام حسین علیہ السلام کی ظاہری آمد دنیا میں نہیں ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا سال ہے 3 ہجری، اور یہ سورہ نازل ہوا ہے پہلی بعثت میں. یعنی ابھی اعلان نبوت فرمایا حضور مکرم نے بعثت کا پہلا سال، اور اس پہلے سال میں 26 سورے نازل ہوئے. ان 26 سوروں میں سے ایک سورۃ الفجر ہے. آپ کے ذوق کے مطابق اگر جملہ کہہ سکوں کہ ابھی امام حسین علیہ السلام نہیں آئے، لیکن حسین کی آمد سے پہلے حسین کا سورہ اللہ نے پہلے بھی مل کے سلام بھیجے محمد اور اس سورہ کی فقط یہ آخری 4 آیات نہیں، بلکہ اگر مکمل آپ سورہ دیکھیں تو آپ کو جا بجا اس میں کربلا کی تعبیریں ملیں گی. والفجر وليال عشر میں تو ہے ہی بہت واضح، ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت و طاق کی قسم. جفت و طاق سے مراد کئی تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک خود 9 اور 10 کی قسم یہ بھی مراد ہے یہاں پر کہ جفت اور طاق، تو 10 ہے جفت اور 9 ہے طاق. جفت اور طاق کی قسم یعنی آڈ اور ایون کی قسم، واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. اس کی تعویل سے مراد ہے کہ جب یہ رات گزر جائے گی تو حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا. اس رات کی قسم ہے کہ سلوات دے دیں محمد. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان تمام قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ اگر فقط یہ آرڈر ایون کا معاملہ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نہ بھیجی ہوتی کہ کیا ان قسموں میں کوئی خاص نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے صاحبان شعور کے لیے، صاحبان عقل کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا کہ علم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا، اور قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا تھا، فرعون ذی الاوتاد، اور زنجیروں اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحسین میں اس بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زمانے کا فرعون تمہیں بتلا رہے ہیں، حسین کے زمانے کا فرعون تو خود تلاش کر رہے چونکہ قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا ذکر کر کے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اپنے زمانے کا فرعون خود سمجھنا کہ کون ہے، اور جو حجت کے مقابلے میں آئے
کم سے کم وہ فرعون ہے. تو وہ فرعون ذی الاوتاد، تو سورۃ الامام حسین علیہ السلام میں فرعون کا بھی ذکر کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب ہم انہیں نعمت عطا کرتے اور ان کا رزق بڑھا دیتے فیقول ربی اکرمن، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کرامت اور عزت عطا کی ہے، لیکن جب ہم ان کا امتحان لیتے ہیں فقدر علیہ رزقہ، اور ہم ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں فیقول ربی اہانن، تو وہ یہی کہتا ہے، وہی شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے رسوا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ نہ مال ملنے پر غرور کرنا، نہ مال مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے، نہ کسی کا غریب رہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور جب مال دے کر آزماتا ہے تو اس کیفیت میں آزماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہے. کون قارون کے راستے پہ چل کے ذلیل ہو جاتا ہے، کون حضرت خدیجہ کے راستے پہ چل کے عزیز ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یا بھی احباب میں سے مجھ سے، اگرچہ کہ وہ اس وقت خود یہاں موجود نہیں ہے، سورۃ الامام حسین السلام کے بارے میں پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ قبلہ کسی جشن میں مجلس میں پڑھتی جگہ. بہرحال میں نے ارادہ کیا کہ آج کی مجلس میں اس پہ بات ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو سورہ ہے تو فقط یہ تو نفس المطمئنہ نہیں، بلکہ اس پورے سورے میں ہر جگہ یا حسین کے خانوادے کا ذکر ہے، یا حسین کے قاتلوں کا، اور ان سے بغض رکھنے والوں کا، اور ان سے اناد رکھنے والوں کا، اور ان پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا اس کا ذکر ہے. یہ پورا سورہ اس خاطر ہے سورۃ الحسین. اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ بل لا تکرمون الیتیم، ہمارے لیے جو اصل مشکل ہے وہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، تم نہیں کرتے یتیم کا اکرام. تو کربلا میں بھی یتیمہ کا ذکر ہے، یہ دن سے مجلس منسوب ہے کہ جب ان کے لیے کما حق و اکرام نہ رکھا گیا تو پھر خدا کیسے غضبناک ہوا. اور وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ ایک بڑا لطیف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحسین میں اس بات کا ذکر کیا کہ تمہارا جو جرم ہے اس میں ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ تم میراث کو غصب کر لیتے ہو. تو کوئی ہے مظلومہ کہ جس کی میراث کو غصب کیا گیا، جو حسین کی والدہ ہے سلام اللہ علیہ. اور پھر ریگریٹ کا بھی ذکر کیا گیا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کچھ وہ ہوں گے کہ جو آخر وقت میں مرتے وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا. تو تاریخ میں جا کر دیکھے گا کہ کون کون ایسا تھا کہ سورۃ الحسین علیہ السلام. سورۃ الحسین اس خاطر ہے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ بہت سے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں فلاں کام نہ کیا ہوتا. لیکن یہ کچھ ہے، اور وہ اور ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جو اطمینان کی اس منزل پر فائز ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ خود یہ کہے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، بلکہ رب اس سے کہے کہ آ جا میری بارگاہ میں. یہ ترجمہ بھی مفہوماً کر دیا جاتا ہے کہ ارجعی الی ربک، تو آ جا میری بارگاہ میں، نہیں پلٹ کر آ جا میری بارگاہ میں. جی، کیونکہ ارجعی کا لفظ رجوع کا لفظ اللہم صلی علی محمد جی، کیونکہ رجوع کا لفظ ارجعی کا لفظ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام حسین علیہ السلام سے روح حسین سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ پلٹ آ جا، نہیں پلٹ آ جائیے، واپس آ جائیے. آنے میں اور واپس آنے میں بڑا فرق ہے. جو روح پہلے ہی سے وہاں سے متصل ہے، جو جس کا اشارہ زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ آپ عرش کے اطراف میں اللہ کے نور کی صورت میں موجود تھے. حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ آپ کا نور زمین پر بھیجا. آپ تو پہلے ہی وہاں موجود تھے، جب وہاں جائیں گے تو پلٹ کر جائیں گے وہاں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں اور آپ کا رب آپ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اور میرے خاص بندوں میں آ جائیے اے حسین. فادخلی جنتی، اور میری خاص جنت میں آ جائیے. تو یہ از اول تاخر میں نے امام حسین علیہ السلام کے سورے کا خلاصہ پڑھ دیا آپ کی خدمت میں چند لمحوں میں. پھر کبھی اور اس کی تفسیر و تشریح صحیح، لیکن بہرحال یہ چند دقائق
امام حسین السلام کے سورے سے مخصوص رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے اسے توفیق عطا فرمائے. ذرا غور فرمائیے گا, اس آیت کا لازمی بات ہے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل مصداق تو خود رسول اللہ ہے. یہ آیت اور نفس المطمئنہ کا سب سے عالی مصداق تو خود رسول اللہ ہے, کیونکہ ان پر ہی آیت نازل ہوئی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخاطب کسے کیا ہے؟ اپنے حبیبی پر قرآن نازل کیا ہے نا, یہ آیت اور نفس المطمئنہ. لیکن دیکھیں, غور کیجیے گا, لفظ پہ غور کیجیے گا. سب سے افضل مصداق رسول اللہ ہے اور سب سے واضح اور ظاہر مصداق امام حسین ہے. دونوں میں فرق ہے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ واضح اور بارز مصداق ہیں یہ آیت اور نفس المطمئنہ کا, کہ وہ تمام عالمیات کے سامنے بہت واضح ہے امام حسین علیہ السلام کا نفس مطمئنہ کا مصداق ہونا. تو پنجتن پاک ہے اس کے عالی ترین مصادیق, لیکن کیا اور بھی اس کے مصداق ہیں؟ یہ اور بھی مصداق ہیں. مومنین کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ بھی نفس مطمئنہ ہے. جب ایک انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے کیسے جاؤں, کتاب الکافی کے حدیث سے, تو اسے رخ انور علی ابن ابی طالب السلام کا دیدار کروایا جاتا ہے, تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. ملک الموت اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللهم صل على تو جب ایک عام مومن کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ رخ انور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لے کتاب الکافی میں, تو اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے اور وہ دنیا چھوڑنے کے لیے پھر آمادہ ہو جاتا ہے. تو جب اطمینان پہ پہنچ جاتا ہے تو ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے اطمینان والے نفس, تو پلٹ اپنے رب کی بات اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندوں میں آ جا. اب رب کے خاص بندوں کا اگر آپ نے پتہ جاننا ہو تو نماز کا تشہد میرے ساتھ پڑھیے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. رب کے سب سے خاص بندے خود محمد مصطفیٰ ہیں کہ جن کے رسالت کا اعلان بعد میں, جن کی ابدیت کا اعلان پہلے کیا گیا. جنہیں جب معراج عطا ہوئی تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو جو محمد والے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. مومن سے کہا جاتا ہے کہ تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو. تو صاحب نفس مطمئن, ایک مل کے صلوات اور بیت محمد تو جب ایک عام مومن کے لیے حدیث ہے تو پھر تمام شہیدان کربلا, امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام شہیدان کربلا اس کے واضح ترین اور افضل ترین مصداق ہے. میں کچھ آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے شہیدان کربلا نمک کے خانے تکلم میں فساد میری, اس مرثیے میں ایک پورا بند لکھا ہے, اور اس بند میں میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی, یہ 72 کی بات ہو رہی ہے, زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی, دولت فخر و قناعت میں ابو ذر کوئی, صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی. یاد ہے نا ہمارے یاسر نے صفین میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا وہاں پر, اور یہ کہا تھا کہ ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے, تم جب لڑے ہو اس علم کے خلاف لڑے. تو صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی, حمزہ عصر کوئی, مالک اشتر کوئی. یہ ہے 72. حمزہ عصر کوئی, مالک اشتر کوئی. دیکھیں غلط فکر جو اس وقت آج رائج ہے اس کا جواب سینکڑوں سال پہلے انیس نے دے دیا تھا, اور وہ بیت میں کہتے ہیں کہ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے, ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے, پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے. اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا اسی ترتیب میں, کہ جب یہ حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے, یعنی نہ وقت کا کوئی حسین ہے نہ وقت کا کوئی علی ہے, بلکہ شہیدان کربلا میں سے بھی کوئی بن ہی نہیں سکتا بعد میں. پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے. تو ان جیسا تو کوئی نہیں. اب ان جیسوں میں کوئی ایک ہو ایسا کہ جس جیسا ان جیسوں میں سے بھی کوئی نہ ہو. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے.
جن کے نام پہ مجلس منسوب ہے، میں ان کی بات کروں. ان جیسے بعد میں کبھی نہیں آئیں گے. ہاں، اور ان جیسوں میں بھی کوئی ایک ایسا ہو کہ یہ بھی ان جیسے نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابوالفضل عباس. اللہم صلی اللہ. پھر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک بند لکھا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے بارے میں، اور اس میں 19 صفات کا ذکر فرمایا، یہ جو غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام سے متعلق ہے. تو کہتے ہیں کہ، اور اس کا جو بیت ہے، میں نے اس خاطر یہ زحمت دی کہ عاشق امام حسین السلام کے عاشق ابوالفضل عباس سے بڑھ کے حسین کا کوئی عاشق نہیں تھا. آپ اس تصور میں سنیے گا جن ہستی کے نام سے مجلس منسوب ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ سینکڑوں بار اس فقیر سے مولا عباس السلام کا ذکر سن چکے ہیں، لیکن جو پڑھ رہا ہوں وہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، یہ عباس. عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی، فرزند علی بن ابی طالب کے کیا کچھ ہے عباس میں. فرزند بھائی، زینت پہلو وفا شعار. حسین کے پہلو کی جو زینت ہو اسے عباس کہتے ہیں. پتہ نہیں مجھے جملہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس وقت زبان پر آ رہا ہے. بس امام حسین علیہ السلام ہی سے اجازت لے کے کہہ دوں کہ عباس وہ ہیں کہ اگر حسین کے پہلو میں کھڑے ہو جائیں تو حسین کی زینت میں اضافہ ہوگا. یہ زینت تو پہلو سمجھ میں آ رہا ہے. تو پھر جہاد ایسا نہ ہوگا، نہ وہ پیدا ہوں گے. تو وہ 72 مخصوص ہیں، ان 72 میں بھی ایک خاص ہے. کہتے ہیں کہ فرزند بھائی، زینت پہلو وفا شعار. عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بھائی، زینت پہلو وفا شعار. ہمدم متی نمودار نامدار، جرار یادگار پدر فخر روزگار. کیا بات ہے. جرار یادگار پدر فخر روزگار. تو کہتے ہیں صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے. اس کا جو آخری مصرع ہے اس میں سارا مضمون، صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک. ان میں بھی ایک ہے. اللہم صلی اللہ. بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے. جو حسین کے گرد ہے نا، ان میں بھی ایک ہے، ابوالفضل عباس علیہ السلام. اچھا، آپ کی اجازت ہے کہ مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل ثواب کر دیں. آپ اس فقیر سے اس آیت کی تعویل میں سن چکے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. شمس کون ہے، قمر کون ہے. تو قرآن کی ان آیتوں سے ہم تو جو سینئر سے سیکھا وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا. تو بزرگ شعراء اور خطبہ نے بہت رزق سخن حاصل کیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کے ذریعے سے. تو حضرت مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اے صبح وفا، اے صبح وفا، کون تیرا شمس ضحیٰ ہے. صبح وفا ہے عباس. عباس قمر بنی ہاشم ہے، تو عباس اس قمر کا کوئی شمس ہے نا. جسے سورہ شمس نہ معلوم ہو وہ یہ لکھ نہیں سکتا، اور وہ سمجھ نہیں سکتا یہ، اور وہ سن نہیں سکتا یہ، اور سمجھ نہیں سکتا کہ بات کس مقام پر اور کس معراج پر ہو رہی ہے. تو اے صبح وفا، کون تیرا شمس ضحیٰ ہے. عباس ہے صبح وفا، تو عباس کے لیے کوئی شمس ضحیٰ ہے. اے شام ولا، کون تیرا بدر دجا ہے. یہ دبیر ہے. صبح وفا بھی عباس ہے، شام ولا بھی عباس ہے. یا
چند مصرے اور چند فقرے مسائل کے بعد تمام ہو رہی ہے بس. اے صبح وفا کون تیرا شمس ضحیٰ ہے، اے شام ولا کون تیرا بدر دجا ہے، اے راہ رضا، عباس رضا و تسلیم کی راہ پر ہے، اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے. جس راہ پر عباس چل رہے ہیں رضا و تسلیم کے ساتھ، اس کا رہنما، اے راہ رضا کون تیرا رہنما ہے، اے خضر کون تیرا آب بقا ہے. لو ہم سے سنو فخر تمہارا جو ولی ہے، لو ہم سے سنو فخر تمہارا جو ولی ہے، تا حشر کہے جاؤ وہ عباس علی ہے. تمام ہوگی بات. اللہم صلی علی محمد. تمام ہو گیا. عباس اور سکینہ یہ دو نام ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ ہیں اور قیامت تک مصائب کی منزل پر ہمیشہ ساتھ رہیں گے. مصائب ابوالفضل عباس ذکر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے بغیر نامکمل ہے. سکینہ کے مصائب ان کے چچا کے مصائب کے بغیر. خدا نہ کرے کسی کی ایسے امید ٹوٹے جیسے سکینہ کی ہوئی. بس اسی ایک فقرے میں سارے مسائل. اللہ اکبر، کیا کچھ عرض کیا جائے عزیزوں. بس مسائل کی منزل میں بھی حضرت میرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ ہی سے استفادہ کرتے ہوئے 2 مرثیے تو انہوں نے پورے کہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مسائب پر، جس میں سے پہلا مرثیہ اس بات میں کہا کہ جب غل ہوا چراغ حرم ملک شام میں. یہ مرثیہ ہے شہادت کے بعد کے احوال کا. جب غل ہوا چراغ حرم ملک شام میں، سکینہ جب دنیا سے چلی گئی، مر گئی کا لفظ میری زبان پر آ رہا تھا لیکن یہ لفظ بڑا سخت ہے، خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے بھی شاید سننا. بہرحال جب بی بی دنیا سے تشریف لے گئی تو کیا کیفیت ہوئی. شہادت کے بعد کا مرثیہ اور شہادت سے پہلے کے احوال کا مرثیہ. اس کے چند مصرے ایسے ہیں کہ جو میرے دل کو چیر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ تک وہ کیفیت منتقل کر دوں. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جو سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام پر آواز سے بلند ہو جائیں. ابوالفضل عباس علیہ السلام ان پر خاص نظر کرم فرمائے. باب الحوائج کا ذکر ہے جس مقام پر آپ اس مجلس کو سن رہے ہیں، اور جہاں جہاں دنیا میں مومنین سماعت فرمائیں گے، باب الحوائج کے ذکر کا صدقہ تمام حاجتیں پوری ہوں. دیکھو علی تو عباس کے بھی بابا ہے نا، لیکن علی کا لقب باب الحوائج باقاعدہ نہیں کہا جاتا، جبکہ علی سب سے بڑے باب الحوائج ہیں بلا شک. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کی کربلا میں خاص حاجت تھی کہ جو پوری نہ ہو سکی، جو ٹوٹ گئی. اللہ نے مقام عطا کیا ہے کہ عباس اب قیامت تک جو تیرے نام سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کرے گا. اس کی جو حاجت ہے، اولاد کی تمنا ہو، گھر کے لیے کوئی خواہش ہو، کوئی اور آپ کے ایمان و معرفت کے لیے جو دعا ہو، ابوالفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں مانگے. اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہی قیامت ہے. پہلا مصرع کیا تھا؟ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کے کھا سکے. چھوٹی شہزادی کا ذکر ہے، حسین کی بچی. کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت لا سکے. آگے فرماتے ہیں روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی. الگ الگ احوال پر عجب میرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی. کیا کیفیت ہوتی جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی. یا اللہ، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی. جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی. آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی. یہ بی بی سکینہ کا حوال لکھ رہے ہیں. آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، کہتی تھی نہ چچا نہ امام امم رہے، شمرے لئے کی گھڑکیاں کھانے کو ہم رہے. کیا عجب مرثیہ لکھا. شمرے لہی کی گھڑکیاں کھانے کو ہم رہے. اس کے
2 مصرے سن لیجئے گا جہاں پر شہادت کی منزل کا بیان ہے. بس انشاءاللہ آپ کی صدائیں ویسے ہی بلند ہیں، مزید بلند ہو جائیں گے اور یہی بیان کافی ہوگا. اس کے بعد شاید کسی اور بیان کی ضرورت نہ رہے. ایک تو کیفی لکھتے ہیں اس معصومہ کی وہ صفت اور عالی ترین اخلاق، کہتے ہیں کہ حرف درست ظالموں نے بارہا کہا. کیا کچھ سکینہ کو نہ کہا گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا کہا گیا؟ باغی کی بیٹی کہا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خارجی کی بیٹی کہا گیا. اور مجھے معاف فرمائیے گا، کنیز کہہ کر کنیزی میں طلب کیا گیا. تو میزا طویل لکھتے ہیں حرف درست ظالموں نے بارہا کہا، بے کس نے سن لیا نہ کسی کو برا کہا. یہ ہے بی بی سکینہ صاحب. بے کس نے سن لیا نہ کسی کو برا کہا. لیکن ایک منزل وہ آئی کہ بس سکینہ ایسے گریہ فرما رہی تھی کہ خود یزید نے یہ کہا کہ اس کے بابا کا کٹا ہوا سر بھجوا دیا جائے. اللہ جانے یہ تسلی ہے، اللہ جانے یہ مصائب میں اضافہ ہے. خدا نہ کرے کسی 4 سالہ بچی کی گود میں باپ کا کٹا ہوا سر. بچی نے باپ کے سر کو دیکھا اور کہا کہ من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا ہوا؟ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ یہ کہتے کہتے سکینہ کچھ خاموش ہوئی. کہا بابا لیکن میں بھی تو زخمی ہوں، میرے چہرے پر تماچوں کے نشان، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو. یہ کہہ کر سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو باپ کے رخساروں پر رکھا، اپنی جبین کو باپ کی جبین پر رکھا. اور اب آواز نہیں آتی کوئی سکینہ کے رونے کی. سید سجاد آگے بڑھے، بہن کو سنبھالتے ہوئے کہا بھوپی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 2 مصرے بی بی کی شہادت کے. شہ کی جبین پہ اپنی جبین دھر کے رہ گئی. اللہ اکبر. دیکھیں پہلے اس مصرے پہ رونے کا حق نہ ہو، یعنی 4 سال کی بچی اپنی پیشانی کو باپ کی پیشانی پر رکھ کر شہ کی جبین اپنی جبین دھر کے رہ گئی. کلمہ پڑھا، بلائیں لی اور مر کے رہے. کیا جب معصومیت لکھی ہے دوسرے مصرے میں، گویا سکینہ اس وقت بھی باپ کی بلائیں لے رہی تھی جب باپ کا کٹا ہوا سر اس معصومہ کی گود میں تھا. کلمہ پڑھا، بلائیں لی، باپ کی بلائیں اور مر گئی. سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ. جیسے کہ مذاہب میں بیان کیا گیا، گویا بی بی کی گود میں امام حسین کا سر، تو بی بی نے بھی سلام کیا تھا اپنے بابا کو اس کیفیت میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی آجات کی برابری کے لیے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ہر شر، ہر حسد، ہر بلا سے آپ محفوظ رہیں بے تصدق کے اباب دلال حسین علیہ السلام و خانواد امام حسین علیہ السلام ماتم امام حسین.